إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ذبح قبل الصلاة فلیعد۔ محترم حاضرین، ماہ ذی الحجہ کی آج 5 تاریخ ہے اور ذی الحجہ کے مہینے کے یہ ابتدائی ایام بہت بابرکت ہیں۔ اس میں نیکیوں کا اجر اور ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کی اس میں کوشش کرنی چاہیے۔ چند ہی روز میں عید اضحیٰ کا تہوار آ رہا ہے۔ قربانی کی عبادت انجام دی جائے گی۔ اس موقع پر ہمیں قربانی کے احکام اور اس کے مسائل کو بھی جاننا چاہیے اور قربانی کے پیغام اور اس کی روح سے بھی واقفیت حاصل کرنی چاہیے۔ قربانی کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور جو لوگ بھی استطاعت رکھتے ہیں انہیں قربانی کرنی چاہیے۔ البتہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے عمل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہم ایک بکری ذبح کرتے تھے پورے گھر کی طرف سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کی۔ عام طور سے آپ 2 دمبے کی قربانی کرتے تھے۔ ایک دمبے کی قربانی اپنی طرف سے، اپنے اہل خانہ کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے، اور ایک دمبے کے بارے میں آپ کہتے تھے کہ میری امت میں سے جس نے بھی قربانی نہیں کی سب کی طرف سے۔ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ گھر میں جتنے لوگ ہوں سب کی طرف سے الگ الگ قربانی کی جائے۔ اپنی حیثیت، اپنی استطاعت، اپنی طاقت کے مطابق ایک قربانی کا ایک حصہ وہ گھر والوں کی طرف سے کافی ہو سکتا ہے۔ اور یاد رکھنے کی چیز یہ ہے کہ قربانی ایک عبادت ہے، یہ کوئی فخر اور مباحات کی چیز نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر
فوقیت جتانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ ہماری قربانی زیادہ مہنگی ہے، ہمارا جانور زیادہ اچھا ہے، ہمارا جانور زیادہ قیمتی ہے، اس کی اہمیت نہیں ہے۔ یہ کوئی فخر اور مباحات کی چیز نہیں ہے، ایک عبادت ہے، اپنی حیثیت کے مطابق خلوص کے ساتھ اس کو انجام دینا چاہیے اور اس کو کوئی فخر کی چیز نہیں بنانا چاہیے۔ قربانی کے سلسلے میں احادیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ قربانی کے جو جانور ہیں اس میں شرط یہ ہے کہ اسی جانور کی قربانی ہوگی جو مسنہ ہو، یعنی دانتا ہو۔ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ بکرا بکری ہے، سال بھر میں مسنہ ہو جاتے ہیں، پڑوا ہے وہ 2 سال میں ہوتا ہے۔ تو 2 میں سے ایک چیز ہونی چاہیے، لا تذبح الا مسنہ، اگر جانور دانتا ہے اس کی قربانی میں کوئی شک اور شبہ نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ مسنہ کا مطلب دانتا ہوا جانور۔ اگر دانتا نہیں ہے، متعین طور سے اس کی عمر معلوم ہو جائے، بکرا ہے سال بھر کا ہے، شبہ کی بنیاد پہ نہیں، متعین طور سے معلوم ہو جائے، یقینی طور سے معلوم ہو جائے کہ سال پورا ہے، پڑوا ہے 2 سال کا ہے، کوئی اس میں شبہ نہ ہو تو اس کی بھی گنجائش، لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ دانتا جانور ہو۔ عام طور سے جو بیچنے والے ہیں جانور دانتا نہیں ہے، وہ کہہ دیتے ہیں کہ عمر پوری ہے، تو ہر چیز پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر واقعی کہیں ایسی جگہ تھا جہاں سب لوگ جانتے ہیں کہ اس کی عمر پوری ہے تو ٹھیک ہے، جہاں شک ہے تو اس طرح کی چیز نہیں قبول کرنی چاہیے، کیونکہ معاملہ عبادت کا ہے۔ جہاں شک پیدا ہو جائے تو اس چیز کو پھر اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ تو عمر کے سلسلے میں محتاط رہنا چاہیے۔ چھوٹا موٹا اگر کوئی عیب ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بڑے عیوب سے بچنا ہے۔ قربانی کا جانور اندھا نہیں ہونا چاہیے، قربانی کا جانور لنگڑا نہیں ہونا چاہیے، اس طور سے کہ ایک پیر زمین پر پڑے ہی نہیں، ایک پیر زمین پہ رکھتا ہی نہیں ہے، وہ لنگڑا ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اتنا لاغر ہے، اتنا کمزور ہے کہ اس کا چلنا پھرنا بھی مشکل ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ قربانی پیش کر رہے ہیں اللہ کے لیے تو اس کو صحت مند ہونا چاہیے، بہت لاغر، بہت کمزور، بہت نحیف چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ عید کے دن سب سے پہلے نماز پڑھی جائے گی، اس کے بعد قربانی ہوگی۔ نماز سے پہلے اگر کسی نے قربانی کر دی وہ قربانی نہیں ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان انس قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ذبح قبل الصلاۃ فلیعد، اگر نماز سے پہلے کسی نے قربانی کر لی ہے تو دوبارہ قربانی کرے۔ اس کا مطلب قربانی ہوئی نہیں، اس کا وقت یہی ہے، عید کی نماز پہلے پڑھیں گے، اس کے بعد قربانی کریں گے۔ تو 10 ذی الحجہ کو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ تیاری کریں گے اور نماز عید کے لیے آئیں گے اور سب سے پہلے نماز پڑھیں گے، اس کے بعد پھر اپنی اپنی قربانی پیش کریں گے، اور پھر جو متعین ایام ہیں ان ایام میں قربانی کرتے رہیں گے۔ قربانی کے سلسلہ جب شروع ہو گیا تو جب تک ایام قربانی ہے، چاہے دن میں قربانی کریں چاہے رات میں قربانی کریں، سب کی گنجائش، قربانی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ایک چیز کا اور لحاظ کرنا چاہیے کہ یہ قربانی کے جو ایام ہیں، ایام تشریق، وہ کھانے پینے اور لوگوں کو کھلانے پلانے کے دن ہیں۔ قربانی کے جانور کا گوشت خود بھی کھائیے، احباب اور رشتہ داروں میں بھی تقسیم کیجیے، اور خاص طور سے غریبوں میں تقسیم کیجیے، کیونکہ وہ لوگ زیادہ اس بات کے مستحق ہیں کہ وہاں گوشت پہنچایا جائے۔ ان کو نہیں بھولنا چاہیے، اپنے پڑوسیوں کو نہیں بھولنا چاہیے، سب سے پہلے غریبوں کے یہاں بھیجوائیے۔
جس کے ہاں قربانی نہیں ہو سکی ہے سب سے پہلے اس کے ہاں گوشت بھجوائیے۔ ایسا نہ ہو، قربانی کا گوشت کچھ رکھ بھی سکتے ہیں، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ سب قربانی کا گوشت اپنا اسٹور کر لیں اور آگے کئی مہینے کا انتظام کر لیں اور پڑوسیوں کو بھی بھول جائیں اور غریبوں کو بھی بھول جائیں اور محلے والوں کو بھی بھول۔ یہ مقصد نہیں ہے، کھائیے پیجیے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا 3 دن سے زیادہ کوئی قربانی کا گوشت نہیں رکھ سکتا، 3 دن کے اندر سب ختم ہو جانا چاہیے۔ تو آدمی جتنا کھا سکتا کھائے گا، باقی تقسیم کرے گا۔ اس کے بعد آپ نے آئندہ سال یہ کہا كنت نهيتكم عن ادخار لحوم العزاہی لأجل الضعفاء فكلوا وادخروا۔ تو آپ نے جو ممانعت کی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ مدینے میں بہت سے لوگ آئے تھے باہر کے، تو اچھی خاصی تعداد تھی، تو آپ نے چاہا کہ کمی نہ ہو کھانے پینے کی، آنے والے لوگوں کو افراط طریقے سے کھلایا جائے، کوئی کمی نہ ہونے پائے۔ تو آپ نے کہہ دیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ اسٹور نہیں کرنا ہے۔ اور ایک بات جان لیجئے کہ پہلے تو فریج وریج ہوتی نہیں تھی، تو کیسے محفوظ کرتے تھے؟ گوشت کو محفوظ کرنے کا طریقہ الگ تھا۔ یہ جو ایام ہیں 10 تاریخ کو یوم النحر کہتے ہیں، 11، 12، 13 ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ تشریق کے معنی ہوتے ہیں دھوپ دکھانا، دھوپ میں سکھانا۔ تو اس وقت یہ طریقہ تھا کہ گوشت کو دھوپ میں سکھا لیتے تھے اور اس کے بعد اس کو آپ رکھ لیجئے، اور جب چاہیے اس کو استعمال کرتے رہتے، وہ خراب نہیں ہوگی۔ بنگال کے لوگ بتائیں گے آپ کو کہ مچھلی سکھا کے رکھ لیتے ہیں اور استعمال کرتے رہتے ہیں۔ گوشت اچھی طرح سے سکھا کے رکھ لیجئے، اس کے بعد پھر استعمال کرتے رہیے، وہ خراب نہیں ہوتا۔ تو محفوظ کرنے کا طریقہ وہی تھا۔ تو آپ نے کہا کہ میں نے جو منع کیا تھا اس کی ایک حکمت اور مصلحت تھی۔ اب کوئی بات نہیں ہے، کھاؤ پیو جتنا چاہو، محفوظ کرو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ عام طور سے آسانی کے لیے کہا جاتا ہے کہ 1/3 گوشت اپنی ضرورت کے لیے رکھ لیجئے، 1/3 رشتہ داروں اور دوستوں میں تقسیم کر دیجئے، اور 1/3 غریبوں میں تقسیم کر دیجئے۔ تو خاص طور سے غریبوں کو نہیں بھولنا، کم سے کم ان ایام میں تو ان کے ہاں گوشت کی فراوانی ہونی چاہیے، خوشی کے ساتھ، زیادہ ان کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، زیادہ مستحق ہیں وہ، زیادہ ضرورت مند ہیں وہ، تو ان کو بھولنا نہیں چاہیے۔ قربانی کے ان مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے جو بنیادی جو اس کا پیغام ہے اس کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ یہ جانور کی قربانی ایک علامت ہے، ایک رمز ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس قربانی کو یاد کریں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، ان کے بیٹے قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اس میں جو پیغام ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے سب اللہ کے لیے، اور سب اللہ کے راستے میں لگنا چاہیے۔ ہماری صلاحیت، ہماری زندگی، ہمارا مال، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے سب اللہ کے راستے میں لگنا چاہیے۔ یہی قربانی کا اصل میں پیغام ہے۔ اور ایک جانور کے گلے پر اللہ کا نام لے کے چھری پھیرتے ہیں، اس کا خون زمین پہ بہاتے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ یہ ایک علامت ہے، تیرا نام لے کر کے اس جانور کو آج ہم قربان کر رہے ہیں، کل اگر ضرورت پڑی تو ہم اپنا خون بھی تیرے راستے میں بہانے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے جو دعا پڑھی جاتی ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے میں اسلام اور فرما برداری کا ثبوت دینے والا، سب سے آگے بڑھ کر کے میں سر کو جھکانے والا ہوں، سر تسلیم کو خم کرنے والا ہوں۔ تو یہ جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کے اندر اصل میں قربانی کا پیغام ہے کہ ہمارا جو کچھ ہے سب اللہ کے لیے، سب اللہ کے راستے میں لٹانے کے لیے،
پھر ہمیں اپنا جائزہ بھی لینا چاہیے کہ ہم کس حد تک اللہ کے راستے میں قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ صرف قربانی کے ایام میں قربانی کے جانور کو قربان کرنا، اس کا گوشت کھا لینا، اس سے تو مقصد پورا نہیں ہوگا۔ قربانی کے ایام میں جو کچھ ہم کرتے ہیں یاد دہانی ہے، یہ ایک تذکیر ہے، یہ ایک رمز ہے، ایک علامت ہے۔ یہ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اپنا جو کچھ ہے اللہ کے راستے میں کتنا لگا رہے ہیں، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے، غیر مسلم بھائیوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں، ہم کتنی محنت کرتے ہیں، ہم کتنا فکر مند رہتے ہیں، اس راستے میں اپنی صلاحیت، اپنا مال لگانے کے لیے کتنا تیار۔ یہی اصل امتحان ہے، ہماری قربانی کا اصل امتحان یہی ہے۔ اگر ہم اللہ کے راستے میں قربان دے رہے ہیں اور اللہ کے راستے میں اپنا سب کچھ لگانے کے لیے تیار ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قربانی کے پیغام کو سمجھا۔ اس کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ اصل مقصد، آپ حضرت ابراہیم کی قربانیوں کو دیکھیے کہ کس طرح سے انہوں نے مسلسل قربانی دی۔ عراق کی سرزمین جہاں پیدا ہوئے، بت پرستی اور شرک کا ماحول تھا، وہاں آپ نے خدائے واحد کی بندگی کی دعوت دی اور طرح طرح کی مخالفت جھیلا آپ نے وہاں سے پھر ہجرت کا حکم ہوا تو آپ نے ہجرت کیا اور مختلف علاقوں میں گئے، اپنی ذریت کے ایک حصے کو لا کر کے مکے کی سرزمین میں، جسے وادی غیر ذی زرع کہا گیا ہے، وہاں لا کے بسایا۔ کتنی قربانیاں دی حضرت ابراہیم۔ تو ہماری زندگی میں بھی قربانی ہونی چاہیے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے۔ صرف اپنے لیے نہیں جینا ہے ہمیں، اللہ کے دین کے لیے جینا ہے، اللہ کے بندوں کے لیے جینا ہے۔ اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنا احتساب کرنا چاہیے، اور اس بات کو یاد رکھنا چاہیے، کوئی بھی عبادت ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ قربانی ہو، چاہے کوئی بھی عبادت ہو، ہر عبادت کی قبولیت کے لیے دو شرطیں ہیں۔ دو شرطیں اگر پائی جائیں گی تو وہ عبادت قبول ہوگی، اور اگر ایک شرط بھی نہیں پائی گئی تو وہ عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اس میں بنیادی شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ عبادت ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی چیز سامنے نہیں رکھنا چاہیے۔ نماز اللہ کے لیے پڑھیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے دیجیے، حج اللہ کے لیے کیجیے، روزہ اللہ کے لیے رکھیے، قربانی اللہ کے لیے، دکھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، نام و نمود کے لیے نہیں ہونا چاہیے، نمائش کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ کے پاس قربانی کے جانوروں کا گوشت اور اس کا خون نہیں پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کے پاس تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے، تمہاری نیت پہنچتی ہے، تمہارا جذبہ پہنچتا ہے، تمہارے دلوں کی کیفیت پہنچتی ہے۔ تو اخلاص ضروری ہے۔ کوئی بھی عبادت ہو، اس کی قبولیت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ مخلصانہ عبادت ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کے سوا اور کوئی چیز پیش نظر نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ عبادت اس طریقے سے انجام دینا چاہیے جس طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا۔ قربانی اسی طریقے سے، آپ نے کہا نماز کے بعد، تو نماز سے پہلے قربانی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے کہا کہ جانور مسنہ ہونا چاہیے، تو مسنہ جانور ہی کی قربانی ہوگی۔ آپ نے کہا بہیمۃ الانعام کی قربانی ہے، تو کسی اور جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ دو چیزیں یاد رکھنے کی ہیں ہر عبادت کے سلسلے میں، اخلاص اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مطابقت اور موافقت۔ جس طرح سے آپ نے عبادت انجام دی ہے، اسی طریقے سے ہمیں بھی عبادت کو انجام دینا ہے۔ تو قربانی کی تیاری کیجیے اور اخلاص کے ساتھ اپنی قربانی کو پیش کیجیے، اور قربانی کے سلسلے میں اس بات کا خیال رکھیے کہ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، نظم اور ضبط کا خیال رکھنا، ہدایات کا خیال رکھنا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ آلائشوں کو راستوں میں پھینک دیں، ایسی جگہوں پہ پھینک دیں جہاں لوگوں کو تکلیف پہنچے۔ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے
کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹایا جائے، راستے میں تکلیف دہ چیز کو نہ ڈالا جائے۔ تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ قربانی کیجئے، اہتمام کے ساتھ کیجئے، اخلاص کے ساتھ کیجئے، صفائی ستھرائی کا خیال رکھیے، آلائشوں کو ایسی جگہ دفن کیجئے، پہنچائیے جہاں سے کسی کو اذیت نہ ہو۔ ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں اپنی قربانیاں پیش کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ صحیح جذبات کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اللہ ہمیں اپنی قربانیوں کو پیش کرنے کی توفیق دے اور شرف قبولیت سے نوازے، اور اس کے ذریعے سے واقعی ہماری زندگی میں تبدیلی آئے، قربانی کا جذبہ پیدا ہو، اللہ کے راستے میں اپنی صلاحیتوں کو، اپنی زندگی کو لگانے کا جذبہ پیدا ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔